ساری کائنات کا خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، ستار بھی، غفار بھی، پوری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، رزق دینے والا، زندگی عطا کرنے والا، موت سے انتقال کرنے والا، وہی واحد و یکتا بے مثل و بے مثال ذات، ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا اسی ذات واحد و یکتا بے مثل و بے مثال کے لیے، ہر عبادت، ہر ثنا، ہر تعریف اسی خدائے واحد و یکتا کی ذات پاک کے لیے، ہر سجدہ اسی کے آگے، ہر حمد اسی کے لیے، جب بھی ہاتھ پھیلا جائے اسی کے آگے، سب کی دعائیں سننے والی وہی ذات، سب کو عطا کرنے والی وہی ذات۔ درود اس کریم ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو نوازا ہے۔ کریم لجپال آقا دو عالم ہادی دو جہاں رب سارے زمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین
تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، معلم کائنات، ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاک مقدس ذات پاک پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ اس ماہ مقدس کا یعنی ربیع الثانی شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، اور جیسا کہ ابتدا سے ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء اللہ کا، اور بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا، کیونکہ جس ولی کا بھی ذکر ہوگا اس کے دامن میں جس کی خیرات ہے اس کا بھی تو ذکر ہوگا، بے شک بے شک، کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم نے گزشتہ جمعۃ مبارک پہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کیا تھا، تو وہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سید ذات ہیں، پھر وقت کے ولی یہ کام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں وقت کی قلت ہوتی ہے، وقت کے دامن میں اتنی طوالت ہوتی نہیں، ٹائم ہوتا رہے، وغیرہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ایک جمعہ نہیں، ایک مہینہ بھی نہیں، ساری زندگی ان کی عظمت بیان کی جائے پھر بھی پوری بیان نہ ہو۔ اور یاد رکھو کہ کسی علامہ نے، مفتی نے، مفکر نے، محدث نے انہیں یہ مقام نہیں دیا، انہوں نے سرکار کی غلامی میں رب کو راضی کیا، پھر رب نے عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور پھر جو رب عطا کر دیتا ہے کائنات ساری مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج جس موضوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ موضوع ہے قیامت، کیونکہ میں نے شروع میں پہلے جو نظریہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ چونکہ اس دور میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو ڈسکس کیا جائے جس کی دور حاضر میں زیادہ ضرورت ہو، جس کے اوپر زیادہ ٹینشن، معاملات الجھ پڑتی ہو، کہ کرامت ہوتی کیا ہے، کس چیز کا نام کرامت ہے، اور یہ کن لوگوں سے ظاہر ہوتی ہے، اچھا پھر اس کو کیسے مانا جائے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں تھوڑے سے وقت میں اس کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہم نے آج آیت کریمہ 11واں پارہ ہے سورہ یونس ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی، اولیاء اللہ کی شان بیان فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ، الا خبردار، بے شک جو میرے دوست ہیں اولیاء اللہ، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں، فلا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے، فکر ہے، ٹینشن ہے۔ یہ تو ان کی شان بیان ہوئی، اللہ نے بیان فرمائی قرآن کے اندر۔ اب اس سے اگلا جو معاملہ ہے یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، آج اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ رب فرماتا ہے الذین آمنوا، یہ جو سرٹیفکیٹ ہے نا، رب فرماتا ہے یہی ہے ایمان والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے ہم بڑے مسلمان ہیں جی، ہم بڑے عاشق ہیں، ہم بڑے رسول اللہ کے غلام ہیں جی، ہمارا گروہ، ہماری جماعت، ہماری تنظیم، ہمارا لشکر، ہمارا مدعا ٹھیک ہے۔ رب کہتا ہے یہ جو ولیوں والی جماعت ہے یہ ایمان والی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ خود ایمان والے ہیں تو جو ان کے ساتھ چلے گا پھر وہ ان کے پیچھے چلے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا الذین آمنوا،
اور صرف ایماندار نہیں فرمایا وقالوا یتقون، سبحان اللہ، تقوی والے بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ، تو صاحب یہ بتا دیجیے اب رب کا انعام بھی دیکھو، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ وہ ہے کہ جنہیں اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت والے دن بھی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، ہم ایسے ہی نہیں ان ہستیوں کے لڑ لگ جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک، میں کیوں کہتا ہوں آج؟ کیونکہ آج اتنی تعلیم عام ہو گئی ہے کہ اب تو وہ گنتی بھی 16×8 والا پہاڑا چل رہا ہے، اتنی تعلیم ہو گئی ہے، جس کو لے کر وہی پڑھ گیا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ گیا یہ نہیں پتہ چلتا، پڑھ گیا بس۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا بڑا فارم آیا ہے، ڈاکٹر نکل آئے، انجینئر نکل آئے، فلاسفر نکل آئے، اور ہمارے شعبے میں تو الامان الحفیظ مفت اور مفتی نکل آئے، کیونکہ پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے ہر آدمی اپنا موبائل، اپنی دنیا، اپنا دین، اپنا قرآن، اپنی حدیث کر کے چلاؤ، اور قوم کا بھی الامان الحفیظ ہے والا، یہ نہیں پوچھنا ہو تو کہاں سے آیا ہے، وہ تیرا ابا کون ہے دست سے، ہاں بھی تیرا کوئی بائی ڈاٹا کی ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے اس کا ریلیشن کیا ہے تیرا، کہاں سے تو نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، بھی تیرا آگا پیچھا کون ہے، کوئی بتا تو صحیح ہمیں پتا چلے۔ آج اپنے خاندان نکالنا ہو، رشتہ نکالنا ہو تو بیکا اور سسرال تلاش کر لیتے ہیں، دادکا اور نانکا پوچھ لیتے ہیں، خدا کے لیے خالی سبزی لینی ہو تو 10 دفعہ چیک کر دے، دین لینے لگے کبھی نہیں پوچھے ابھی کون ہے، 10-20-30 روپے کی چیز لینی ہے نا تو 10 بار کھٹار کے سیدھی الٹ کر کے صحیح ہے کہ نہیں، جلی سڑی تو نہیں، پرانی تو نہیں، باسی تو نہیں، تو جس سے دین لینا اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اتنا سستا سودا سمجھا، پھر سناتے ہیں کہ ہم نہیں اسی کا نماز پڑھنی ہے، سامنے کس نے کی ہے، دلیل آگے سے یہ اسی طرح رب نے نماز پڑھنی ہے، مولویوں کے جھگڑے جیسی نہ پہنتے ہی نہیں۔ یاد رکھ تیرے اور میرے قریب اللہ پاک کی مسجد سے بڑی کوئی کائنات میں مسجد ہے، سرکار سے بڑا کوئی امام ان مقتدیوں سے، تو پھر اگر وہاں کے نہیں نکلتے تو تیرے میرے کی کیا حال ہوگا، اگر وہاں نہیں سارے نکلتے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر وہ نہیں بخشے جاتے، وہ کیڑی نماز سی، وہ جو آج ہمیں بتاتے ہیں نا اسی طرح نہیں پڑھتے ہیں، سالوں کسی نال نہیں تھی، میں پوچھا وہ کیڑی پڑھتا سی عبداللہ بن ابی، وہ کس کی پڑھتا تھا بتا تو صحیح نا، مسئلہ نماز کا نہیں ہوتا، وامی بھٹا نماز کا نہیں تھا، مسئلہ اسی بات کا تھا رسول اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، بس کس کھاتے میں نمازیں گئی، کھا کے ٹوٹے بھائی نہ بنے، کہا جا نکل جا، تیرے اور میرے قریب لجپال نے اپنی مسجد پاک سے نکال دیا تھا، نمازی بھی تھا، دعوت فکر بھی تھا، کیوں کہتے ہو اکثر میرے پاس لڑائی جھگڑے کا ٹائم نہیں ہوتا، میں تو صرف سمجھا سکتا تھا، فرق یہی تھا اسی صف میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عثمان بن طلحہ ہیں، اور صحابہ ہیں، عائشہ مبشرہ ہیں، بدر والے ہیں، احد والے، خندق والے، سارے موجود ہیں، کہیں کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، عبداللہ بن ابی بھی کھڑا ہے، اس کے ساتھی بھی کھڑے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، مسئلہ کیا تھا، وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، اس طرح ساڈے کو سائنس چلتی ہے نا، اور نہیں اسی تھوڑے نہ دن آ رہا اسی طرح سے وقت پاس کر لے نعرے مار دیتے ہیں، ایہی کام ہوتے بھی سی، وہ منافق ہمارے وقت تھوڑے نہیں جو بڑے، وہ منافق تھے اولین اسلام میں، کہ جب سامنے آتے تھے تو مسلمانوں کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اکیلے ہوتے تو کبھی دیکھا سی انو گال آیا کہ قرآن اٹھا کے دیکھو، پہلا پارہ سورہ بقرہ کا بھی پڑھ کے دیکھ لو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسا اس طرح کا
کہتے ہیں استغفر اللہ ایسا لگے جیسے جانے پاگل ہما آمن سبحا خدا کے لیے یہ جہالتیں ہیں جتنا کہتے ہیں بڑے لکھے جا رہے ہیں یہ ہمارے یہاں تقسیم تعداد میں مل جاتے ہیں وہاں پھٹا اس بات کا نہیں تھا کہ نماز پھٹا اس بات کا تھا تیرے دل پہ رسول اللہ کی محبت ہے بس بات سرکار کی تھی نماز کی بات ہی نہیں تھی رب اپنی طرف تب بلاتے جب میرے محبوب کا ہو کہ آ پھر میرا بن جا اگر وہاں نہیں ہوا تو ان کا نہیں بنا تو پھر میرا بھی نہیں بنتا تو قیامت کی جو سادی سی تعریف ہے انبیاء کے بعد مقام جو تعبین ہے تعبین کے بعد نیچے آگے پھر سید الغوث اعظم کی ذکر آپ کے بعد پھر مختلف اوس مختلف ابدال اولاد کتب اس سارے مقام اور مراتب میں سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے جو ولی ہوتا ہے نیک متقی پرہیزگار جو ایسا کام کر کے دکھائے جو بظاہر عقل نہ مانے عقل عاجز آ جائے یہ کیسے ولی کرے تو قیامت اگر ایسا ہی کام کوئی نبی کرے تو معجزہ مقام نبوت اور ہے مقام ولایت اور ہے وہ جلے جاہر جو کہتے ہیں کہ یہ تو ولیوں کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں نبیوں کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ استغفر اللہ اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں میں نے کہا پگلے آ بیٹھ ہم سے پوچھ ہم تجھے بتاتے ہیں اور رب رب ہے اس جیسا نہ سوچ میں نہ تصور میں نہ تخیل میں کوئی نہیں وہ تو الحی القیوم ہے لا تأخذه سنة ولا نوم اسی صفات ہے ساری کائنات کا خالق کو مالک کو رازق کو ستار ہم یہ کہتے ہیں کہ جب رب عطا کرتا ہے پھر پہلے انبیاء کو عطا کرتا ہے پھر وہ آگے عطا کرتے جاتے ہیں رب کی عطا سے اب اگر ولی کرے گا تو وہ کرامت نبی کرے گا تو معجزہ اچھا یہاں سمجھانے کے لیے بات کو روک کر میں ایک صفت اور آپ کو دکھا دوں اور اگر کوئی تیسری مخلوق کر کے دکھا دے نہ وہ نبی ہو نہ وہ ولی ہو حتیٰ کہ وہ مسلمان بھی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے جس کی میرے سامنے کئی مثالیں ہیں کیونکہ آج میری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہم نے گزشتہ جمعہ میں بات کی تھی نا حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی کہ حضور نظام الدین اولیاء جب آئے تھے نا آپ نے انہیں خود قرآن پڑھایا تھا نہ آج کوئی نظام پڑھنے والا رہ گیا نہ کوئی فرید پڑھانے والا رہ گیا آج تو آستانوں میں کیا ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہم سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ بس پیر میں جو کہ گھوڑی چڑھا دو ہاں یہی کرنا ہے نا تو پھر ہم سے نہیں ہوتا بابا ہم نے کسی کا لنگر ایسے نہیں کھاتے کسی کی روٹی نہیں کھائی کسی روپیہ نہیں لیا دین رسول اللہ کا بس ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھل جا تو کیا تیرے قدموں کی خاک ہم اٹھا کر سرما بنا لیں گے اور اگر تم اس در سے نکل گیا تو تیری کیا ہوگا ہمارا یہ معیار دیکھ ہمارا انداز محبت تو دیکھ کہ ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کا اصل نام کیا تھا کائنات میں پوچھ کے دیکھو کوئی نہیں بتائے گا مشہور آپ نے سنا نظام الدین ہی سنا بس نہیں اصل نام یہ نہیں تھا کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس کی پوری بحث پھر ڈیٹیل سے کروں گا گفتگو صرف یہ تھا کہ ہم نے دیکھا یہ ہمارے آقا کا غلام ہے ہم نے سر جھکا دیا تیری عظمت کو سلام ہم نے یہ بھی نہیں پوچھا کس وطن سے کس شہر سے کس ملک سے کیا پڑھ کے کس خاندان سے حالانکہ سب سے ارفع و اعلیٰ خاندان آپ کا ہے
لیکن ہم اس طرف بھی نہیں جاتے، علاقے کی طرف بھی نہیں جاتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں سیرت، عمل، قول اور فعل، بس. اور یہ اپنے طور پر کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنا. حضور سید داتا غریب نواز کے ساتھ جو آج لوگ محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی رابطہ ہے، کوئی واسطہ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی لینا دینا ہے؟ کوئی نہیں. یہ وہ محبت ہوتی ہے جو خالص دلوں میں رابط ڈال دیتا ہے. دل دیکھے اتنی صدیاں بیت گئی، آج بھی ان کی محبت دل میں ہے کہ دل چلتا ہے، خالص ایمان والا ہے. پھر اس میں ایسا کا ہی محبت والا جذبہ بھی ہونا چاہیے نا. اور جو دل کوڑا ہوتا ہے نا، کالا ہوتا ہے، اس میں پھر محبت بھی کسی کالے کی ہوتی ہے، کوڑے کی ہوتی ہے. وہ بظاہر دنیا میں جتنا بڑا ہو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یاد رکھو یہ چند دن کی زندگی ہوتی ہے. کسی کے دل میں کسی ایکٹر کی، کسی کے دل میں کسی کھلاڑی کی، کسی کے اداکار کی، کسی کوئی. میں اتنا کہتا ہوں، اتنا یاد رکھنا، آج میرے رسول کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، جس کو اپنا بناؤ گے، جس کے پیچھے کھڑے ہوگے، جس کے نعرے مارو گے، جسے کہو گے تو بڑا اچھا ہے، یاد رکھنا، غور سے دیکھ لینا، غلط فہمی میں نہ مارے جانا. آج نہیں، آج تو تم کھڑے ہوئے ہو نا، آج تمہاری سلیکشن، آج تمہاری محبت، آج تم نے جانچا ناپا دیکھا، کل قیامت کو رب تمہیں اس کے ساتھ کھڑا کر دے گا. ہاں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہا کیا جائے گا اس وقت؟ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. لے یہ پڑھ لے، تو اس کے ساتھ پیار کرتا تھا نا، چل آ جائے گا اس کے ساتھ، اس لائن میں کھڑا ہو جا. جو جس کے ساتھ محبت کرے گا، المرء مع من احب الیہ، جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہوگا، قیامت والے دن وہ اسی کی صف میں کھڑا ہو جائے گا. خدا کے لیے آج کیونکہ میری قوم یقین جانتی ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، میں کہتا ہوں یہ بہت عقل مند ہیں، یہ بہت سیانے ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں. اتنے قابل نے جس چیز کا نہ پتا ہوگا اس پہ بھی دسترس رکھتے ہیں. ہاں انہوں نے کہو نا مسیح کے چلو کو گل پوچھ رہے ہیں، نہیں چھڑ ہو رہی ہے، اسی مولوی صاحب کو کی پوچھ رہے ہیں، سب آپ نہیں سارا پتا ہے. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں بازار میں وہاں بیٹھ کر کہ جس کو اپنی دکان کا سودا بیچ کر کیلکولیٹر کے بغیر بل نہیں بنتا، وہ بھی شریعت کے مسئلے اور فتوے سنا رہا ہے. اتنی بڑی کی قوم ہے میری، اس سے کیا بعید ہے کہ یہ بھول جائے، یہ چوک جائے؟ نا، یہ بڑے عقل مند ہیں. لیکن یاد رکھنا، یہ سلیکشن، یہ معیار، یہ عمل کی دنیا ہے، یہ کردار کی دنیا ہے. جہاں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دماغ دیا، سوچ، شعور، علم، آگہی، دیکھو عقل استعمال کرو، کس کے پیچھے چلتے ہو؟ چلو، جو کرو گے کل قیامت کو اس کا تمہیں رزلٹ مل جائے گا. یہ دیکھ لینا کس کی صف میں کھڑے ہو. یہ آگے ہوگا تو قیامت والے دن یہ کدھر لے جائے گا جس کے پیچھے تم کھڑے ہو. بس دیٹس آل. اتنا ذہن میں رکھ کے پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، جس کے پیچھے مرضی ہے کھڑے ہو جائیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ادھر کھڑے ہو تو ادھر کھڑے ہو، اس کے ساتھ چلے تو اس کے ساتھ چلے. کیوں؟ اس لیمو میں کوئی بھی نہیں لے کے بیٹھا، بڑا ہی عقل مند ذہین پتی. چھوڑو مولوی صاحب، سب سارا پتا ہے، ایسی دنیا چاہیے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. تو خدا کے لیے جس موضوع کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرامت. یہ تو میں نے کردار بتایا ہے، سیرت بتائی ہے، عمل بتایا ہے. پھر سب کچھ ہونے کے بعد بھی کرامت کی پہچان نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک طرف حضور سیدی داتا غریب نواز کی ذات پاک ہے،
جی پرانا اصل شہر لاہور جسے کہا جاتا ہے ابتدا میں جب آپ تشریف لائے تھے. تاریخ سیرت کتب بڑی بڑی ہیں کہ رائے راجو نے آ کر جب وہ اس کا دودھ رکا تھا بند ہوا تھا چونکہ وہ اس وقت گورنر بھی تھا سیاسی طور پر حکمران بھی تھا اور اپنے کام کے حوالے سے جادوگر بھی تھا. ایک تو طاقت تھی کرسی کی اقتدار کا نشہ ایک اس کے پاس جادو کی طاقت تھی. اب اس نے آ کر کہا کہ یہ شہر چھوڑے. اس کو جب پتا چلا کہ میرا کام تو انہوں نے خراب کیا ہے میرا دودھ جو آتا تھا وہ انہوں نے رکوایا ہے تو اس نے آ کر اپنی قوم کو تاندلی جمانے کی کوشش کی جیسے آج بھی چھوٹے چھوٹے رائے راجو جماتے ہیں. ہاں فرعون مر گیا پر سارے نہیں رہ گیا چھوڑ گیا پیچھے چھوٹے چھوٹے فرعون چھڑ گیا. آج بھی کسی دفتر میں چلے جائے مل جائے گا بازار میں چلے جائے مل جائے گا چھوٹا فرعون. سارے نہیں لے کے بڑا کافی سارے چھوڑ گیا ہے. یہ تو اپنا اپنا کردار ہوتا ہے دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ رسول اللہ کا غلام ہے یا کوئی اور ہے. اس کے کردار سے وہ مہک وہ خوشبو آتی ہے کہ پتہ چلتا ہے اچھا یار یہ ہے مسلمان. ہاں اگر سمجھانے کی حد تک کروں نا تو میں دعوت فکر دیتا ہوں کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں تقریر وہ نہیں کرتا جس سے واہ واہ ہو نعرے بازی میں سے قائل نہیں. خدا کے لیے میری کوشش ہوتی ہے عمل کی طرف اصلاح کی طرف کردار کی طرف کہ خدا کے لیے ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں جانا کہاں ہے. یہ اپنا رستہ دیکھ لو کل قیامت کو ہم نے بھی جواب دینا ہے. اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے تیرے ذمہ یہ مسند لگائی تھی تو نے کیا کیا تھا. تقریر وہ نہیں ہوتی کہ سپیکر کو پکڑ کے سپیکر کو دورہ پڑ جائے واہ بلے بلے شور ڈال دو بس مولوی صاحب نے پھٹے توڑ دیے ہوا کیا بات کیا پتا نہیں مسئلہ کیا پتا نہیں. خدا کے لیے کے قریب ایک تھوڑا سا باہر نکلے نا ٹریول کرے 2 گھنٹے کا ایک ننکانہ شہر آتا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں سکھوں کی کچھ کمیونٹی آباد ہے کچھ مسلمان دوست ہیں جو تبلیغ کھیلتے ہیں. انہوں کسی نے کہا یار تم ساری جگہ تبلیغ کر دے کبھی سکھن بھی جا کے تبلیغ کرو شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات. انہوں نے ٹھیک ہے ہم تو تبلیغ کرتے ہیں چلو چلتے ہیں یہ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا یہ انبیاء والا کام ہے ٹھیک ہے بھائی ہمیں کب کہتے ہیں ہمیں کیا اعتراض کرو. ان کے پاس جا پہنچے تبلیغ کرنی ہے تو ہم تبلیغ کرنی ہے ٹھیک ہے جی تبلیغ کرو. تبلیغ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیا کرو حلال کمایا کرو حلال کھایا کرو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو ظلم نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو فلاں فلاں فلاں. آدھے گھنٹے کا لیکچر ہوا. آدھے گھنٹے کے لیکچر کے بعد ان میں ایک سیاڑا سمجھدار بڑیری عمر کا سردار کھڑا ہوا کہنے لگا مولوی صاحب تسی بھی آدھا گھنٹہ لا دیتا ہے اپنے بستری بھی رکھ دیتے ہیں سارا کچھ کر دیتا ہے اور میری بھی سن لو 5 منٹ جو میں نے سمجھانا ہے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بھی ہوگا. میں ایسے نہیں بات کرتا ہوتا میرا ایک فارمولہ ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں میں کہتا کچھ اور ہوں سناتا کچھ اور ہوں. جو تم بھی کہو اس نے کہا جو نہ تسی اتنا لیکچر دیتا ہے میں تھوڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی صحیح کریا کرو پورا ناپیا کرو جائز کام کریا کرو. تسی کی کرتے ہو کہ میں کاروبار دوسرے نے کیا فلاں تیسرے نے کیا فلاں. اس نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں چابی ہتھے گودام دی رکھتے ہو ساڈا بھی کاروبار ہے ساڈے گودام دی چابی بھی تسی رکھوا لو. آپ 3 آدمی لے کر میرے گودام میں چلے جائیں وہاں مال نکالیں اگر مال نکلا 2 نمبر جعلی وزن کم ہوا مقدار کم ہوئی ملاوٹ زیادہ ہوئی تو میں یہ چھوڑ کر آپ کی طرف آ جاؤں گا. اور اگر آپ کے گودام میں مال نکلا 2 نمبر ملاوٹ ہوئی زیادہ مقدار ہوئی کم جو لوگوں کو 40
20 کلو کا بتاتے ہو تمہارے یہاں 30 کا بھی نہ نکلا تو جو تم بتاتے ہو یہ خالص ہے، ایک نمبر ہے۔ جب اس کا معیار جانچا گیا، کوالٹی اس کی ناپی تولی جانچی گئی، اگر وہ 2 نمبر بھی پورا نہ نکلا تو مولوی صاحب نے تسیہ چھڑ کے 11.5 آ جاؤ۔ ویسے ساڑھے کوئی تو چیزیں کوئی نہیں ہے تو کسی تو کر دیں گے۔ ہمارے ہاں تو نام توڑ بھی پورا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ملاوٹ بھی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو 2 نمبری بھی نہیں ہوتی، اور تو اور ہمارے ہاں تو چیزوں کو سٹاک بھی نہیں کیا جاتا، بلا وجہ ریٹ بھی نہیں بڑھائے جاتے۔ ہم تو خیر حج میں نا شاید کہ کسی دل کو اتر جائے نہیں۔